آج نومبر کی 12 تاریخ ہے۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہم سب کو اپنے فضل کے احاطے میں لینا اور ہمیں وہ عطا کرنا جو ہمارے لیے اچھا ہو۔ 12 نومبر 1893 کو ایک ٹریٹی انگریزوں کے اور افغانستان کے حکمرانوں کے درمیان ہوا تھا، جسے ٹریٹی آف ڈیورنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں سرحد ہے، یہ اس حوالے سے تھا۔ 14 اگست 1947 سے پیشتر جب پاک و ہند پر برطانیہ کا قبضہ تھا تو برطانیہ کو ہر وقت یہ فکر لاحق رہتی تھی کہ شمال مغربی سرحد پر روس کا اقتدار نہ بڑھ جائے یا خود افغانستان کی حکومت شمال مغربی سرحدی صوبے کے اندر گڑبڑ پیدا نہ کرے۔ تو انہی اندیشوں سے نجات حاصل کرنے کی خاطر وائسرائے ہند نے والی افغانستان امیر عبد الرحمن خان سے مراسلت کی اور ان کی دعوت پر ہندوستان کے وزیر امور خارجہ سر مارٹیمر ڈیورڈ جو تھے تو وہ ان کے ستمبر 1893 میں کابل گئے، اور اس طرح نومبر میں دونوں حکومتوں کے مابین 100 سال تک کا معاہدہ معرض وجود میں آیا۔ یہ معاہدہ جو تھا آج کی تاریخ میں یعنی 12 نومبر 1893 کو طے پایا تھا۔ اور ایک جو اہم دن ہے آج کی تاریخ کا، وہ شکیب جلالی بہت ہی معروف اردو کے شاعر ہیں، تو ان کے آج جو ہے شکیب جلالی جو ہے ان کی یوم وفات ہے۔ تو شکیب جلالی کے حوالے سے اگر مختصر سی بات کی جائے تو یہ اردو کے بہت ہی معروف شاعر تھے۔ ان کا اصل نام جو ہے وہ سید حسن رضوی تھا۔ 1 اکتوبر 1934 کو اتر پردیش علی گڑھ کے ایک قصبے سید اعلیٰ جلال میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے اپنے شعور کی آنکھیں جو تھی وہ بدایوں میں کھولیں۔ بدایوں بھی انڈیا کا ایک بہت ہی مشہور قصبہ ہے، اور وہاں کے رہنے والے بدایونی کہلاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے شاعروں نے اپنے ساتھ بدایونی جو ہے وہ لکھتے رہے، اور بہت ہی اس طرح سے رچ زمین تھی جو شاعری، ادب اور کلچر اور ثقافت کے حوالے سے بھرپور سامنے آئی۔ والدہ کی حادثاتی موت کے بعد سید حسن رضوی کے ذہن پر کچھ ایسا اثر ڈالا کہ وہ شکیب جلالی بن گئے۔ انہوں نے نام اپنا چینج کیا۔ انہوں نے 15 یا 16 سال کی عمر میں جو ہے وہ شاعری شروع کی، اور شاعری میں بہت ہی ان کی تپش اور غصہ بھرا ہوا ہے۔ شکیب جلالی جو ہے جب انڈیا سے آئے تو یہ ادھر راولپنڈی میں رہتے تھے، پھر وہ لاہور چلے گئے، اور یہاں سے انہوں نے ایک رسالہ نکالا، جاوید اس کا نام تھا، لیکن چند شماروں کے بعد ہی رسالہ بند ہو گیا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک شاعر جو ہے وہ کسی رسالے کے اخراجات برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں کچھ ایسی روایت بھی نہیں ہے کہ کچھ ادبی پرچوں کو اشتہارات دیے جائیں یا اس کی معاونت کی جائے یا امداد کی جائے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو تھے شکیب مغربی پاکستان نام کے ایک سرکاری رسالے سے وابستہ ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے مغربی پاکستان کو چھوڑ کر کسی اور اخبار میں ملازمت کر لی۔ تعلقات عامہ کے محکمے میں انہیں ایک ذمہ دارانہ ملازمت مل گئی، لیکن وہ ان سب چیزوں سے مطمئن نہیں تھے۔ ان کی شاعری ویسے ہی شعلہ فشانی کرتی تھی، اور بھرپور احساسات جو تھے ان کی تپش نے ان کو کافی گرمی دلائی ہوئی تھی، اور محض 32 سال کی عمر میں سرگودا اسٹیشن کے پاس ایک دن انہوں نے اپنے آپ کو ریل کے سامنے پھینک دیا اور اس طرح سے خودکشی کر لی۔ خودکشی کے بعد ان کی جیب سے ایک کاغذ نکلا جس پر یہ ایک شعر لکھا ہوا تھا: تو نے کہا نہ تھا کہ میں کشتی پہ بوجھ ہوں، آنکھوں کو اب نہ ڈھانپ، مجھے ڈوبتے بھی دیکھ۔ یہ شعر ان کی جیب سے نکلا۔ شکیب بہت ہی خوبصورت شاعر تھے۔ جب بھی میں کسی کی خودکشی کی خبر سنتا ہوں یا مجھے معلوم ہوتا ہے تو میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ ان مشکل حالات میں زندہ رہنا جو ہے وہ بہادری ہے، اور خودکشی جو ہے وہ کمزور شخص کرتے ہیں، ڈرے ہوئے لوگ کرتے ہیں، جو اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور مشکل حالات میں زندہ رہنا جو ہے
وہ ہی اصل بہادری جو ہے وہ کہلائے گی۔ بہرحال ہر ایک کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے۔ اسلام میں ویسے بھی خودکشی حرام ہے، زندہ رہنے کی کوشش کریں اور ان مشکل حالات میں بھی۔ اور کچھ شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں شکیب کے، جو کہ مجھے اچھے لگے کہ آ کے پتھر تو میرے صحن میں دو چار گرے، آ کے پتھر تو میرے صحن میں دو چار گرے، جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پسے دیوار گرے، مجھ کو گرنا ہے تو میں اپنے ہی قدموں میں گروں، جس طرح سایہ دیوار پہ دیوار گرے۔ اور ایک اور شعر بہت ہی اچھا ہے کہ اتر گیا تیرے دل میں تو شیر کہلایا، میں اپنی گونج تھا اور گنبدوں میں رہتا تھا، میں ساحلوں میں اتر کر شکیب کیا لیتا، ازل سے نام میرا پانیوں پہ لکھا تھا۔ آج